کیا محرم میں ہم بستری کرنا حرام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ضرور سن لو۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ آ چکا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرمان کے مطابق اس ماہ مبارک میں کیے جانے والے اعمال کا اجر بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں روزے رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے ہاں محرم الحرام کے روزے ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں فضیلت محض روزے رکھنے کی ہی نہیں ہے، بلکہ اس ماہ کا ہر نیک عمل بنسبت دوسرے مہینوں کے بہت بڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اعمال میں سے ایک بڑا اور اہم عمل نکاح کا بھی ہے۔ معاشرے میں ماہ محرم الحرام سے متعلق کچھ ایسے تصور اور رجحان عام ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دوسرے مہینوں کی طرح اس ماہ مبارک میں بھی نکاح کرنا درست اور جائز ہے، بلکہ اس ماہ مبارک میں نکاح نہ کرنے کی رسم کو ختم کرنے کے لیے نکاح کرنا ثواب کا کام ہوگا۔ اگر اس ماہ مبارک میں شہادتوں کی وجہ سے اس کو غم اور سوگ کا مہینہ قرار دے کر نکاح سے احتراز کیا جائے تو سال بھر میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کسی عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو، اور اس بنا پر تمام مہینوں میں نکاح سے احترازاً ناممکن بات ہے۔ اس لیے محرم الحرام میں بھی نکاح کرنا عام مہینوں کی طرح جائز ہے۔ ناظرین، محرم کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ محرم میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے بھی جان لیتے ہیں۔ ناظرین، 5 حالتیں ایسی ہیں جن میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اب جب یہ 5 حالتیں بیان کی جائیں گی تو آپ کو محرم کے بارے میں بھی جواب مل جائے گا کہ محرم میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 1، جب عورت حالت حیض میں ہو تو بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ حالت حیض یعنی جو عورت ہر ماہ کے محض مخصوص ایام ماہواری کے ہوتے ہیں، جن کی مدت 7 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، تو اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، جب عورت حالت نفاس میں ہو۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے، جس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ جب خون ختم ہو جائے، رک جائے، تو نفاس ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم بستری ہو سکتی ہے، تو یعنی حالت نفاس میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ مرد عورت دونوں کے لیے چاہیے، مرد روزے کی حالت میں ہو یا چاہے عورت روزے کی حالت میں ہو، تو ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں، چاہے مرد اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہو چاہے عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہو، تو ہم بستری نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، احرام میں، احرام کی حالت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے۔ ان 5 حالتوں کے علاوہ کوئی حالت ایسی نہیں ہے جس میں شرعاً ہم بستری کرنے کی ممانعت ہو۔ محرم میں ہم بستری کرنا بالکل جائز ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا کوئی شرعاً حکم نہیں ہے کہ بیوی کو الگ کر دے اور ہم بستری نہ کریں۔ شرعی طور پر اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ علماء کرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کن کن دنوں میں ہم بستری کرنا منع ہے۔ محرم الحرام میں ہم بستری کرنا بلا عذر جائز اور درست ہے، کیونکہ حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں، ماہ محرم میں نکاح کرنا جائز درست ہے، نکاح کسی مہینے میں منع نہیں۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ جس طرح نکاح کسی بھی مہینے میں منع نہیں ہے، اسی طرح ہم بستری کرنا بھی کسی بھی مہینے میں منع نہیں ہے، چاہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو۔ اور اس کے علاوہ کن کن راتوں میں ہم بستری کرنا منع ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
ہر مہینے کی چاند رات اور چاند کی 15ویں شب اور چاند کے مہینے کی آخری شب ہم بستری کرنا مکروہ ہے کہ ان راتوں میں جمعہ کے وقت شیطان موجود ہوتا ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ان راتوں میں ہم بستری جائز ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ہم بستری کرنے سے ان راتوں میں پرہیز کیا جائے۔ نیز اذان نماز کے وقت ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اذان نماز کے وقت ہم بستری کرنے سے اولاد نافرمان مذہب سے بیگانہ پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک خاوند کا اپنی بیوی کے لیے کون کون سی بنیادی ضروریات کا پورا کرنا ضروری ہے، جبکہ مرد کے مالی حالات بھی اتنے زیادہ بہتر نہ ہوں۔ تو اس کے جواب یہ ہے کہ نان، نفقہ، سکنا اور زوجیت کا حصول بیوی کا حق اور شوہر کے ذمہ فرض ہے۔ مالی حالات کے مطابق کھانے پینے، ضروریات زندگی اور رہائش کی اچھی سہولیات فراہم کرنا شوہر کے ذمہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ گھر کے خوشگوار ماحول کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، خوش خلقی کا معاملہ کریں، نرمی اور شیریں زبان اختیار کریں، اور اگر کوئی ناگوار بات پیش آئے تو اس کو برداشت کر لیں۔ خصوصاً مرد کا فرض ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ عورت فطرتاً کمزور اور جذباتی ہوتی ہے، اس کی کمزوری کی رعایت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے بارے میں خصوصی تاکید اور وصیت فرمائی ہے، اس کا لحاظ رکھیں۔ اگر شوہر کے مالی حالات کمزور ہوں تو بیوی کا فرض ہے کہ اس کا ساتھ تعاون کرے اور ٹھاٹھ باٹھ کی بجائے سادہ زندگی سے اختیار کرے۔ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی بیویوں اور شوہروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہماری کمی و پیشی معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں محترم ناظرین، کومنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔